شفق افسانہ وحید احمد قمر صاحب۔ دھیان سے مصروف پاؤں زمین پر نہیں رکھنا، چھڑی لے لو اور میرے کندھے کا سہارا بھی۔ احمد نے شفق کو سہارا دے کر بستر سے نیچے اترنے میں مدد دیتے ہوئے کہا، میرے پاؤں میں ٹیس اٹھی ہے، اتنے دن ہو گئے، جانے اور کتنے دن لگیں گے بالکل ٹھیک ہونے میں۔ میں کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی ہوں اور سخت اکتاہٹ کا شکار ہوں۔ موسم گرما کی تعطیلات نہ ہوتی تو کلاسز کا بھی حرج ہوتا، شفق بولی۔ اس نے احمد کا سہارا نہیں لیا تھا بلکہ بیساکھی بغل کے نیچے رکھ لی تھی، جسے ٹیکتے ہوئے وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ احمد نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور شفق کو ایک بار پھر سہارا دے کر سیڑھیاں اترنے میں مدد دی۔ اس بار بھی جیسے ہی وہ سیڑھیاں اتر کر روش پہ آئے، شفق اس کے سہارے کو چھوڑ کر بیساکھی ٹیکنے لگی۔ کچھ دیر اور اگر میں تمہیں سہارا دیے رکھتا تو قیامت نہ آ جاتی۔ میں اب خود چلنے کی پریکٹس کرنا چاہتی ہوں، اس طرح تمہارے سہارے پر رہی تو بالکل سست ہو جاؤں گی۔ تم نے پہلے ہی کئی دن تک میری ہر طرح سے مدد کی ہے۔ یہ کہہ کر شفق نے جو ہی قدم آگے بڑھایا، مضروب پاؤں پر دباؤ پڑا اور اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ گر ہی گئی ہوتی اگر احمد نے جلدی سے اسے تھام نہ لیا ہوتا۔ شفق نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا تھا۔ تمہیں چلنے میں دشواری ہو رہی ہے نا؟ چند دن مزید احتیاط کر لو، پاؤں بالکل ٹھیک ہو جائے گا تو خوب چلنا بغیر میرے سہارے کے۔ احمد نے اس کی کمر میں اپنا بازو حمائل کیا اور شفق نے اس کے کندھے کا سہارا لے لیا۔ وہ پھولوں کے درمیان بنی روش پر اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ چلتے رہے۔ راستہ دور تک سنسان پڑا تھا، ہوا رکی ہوئی تھی اور فضا میں ایک سکوت طاری تھا جس میں صرف اس کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ کچھ آگے جا کر شفق بولی، جب سے تم ملے ہو زندگی بہت آسان لگنے لگی ہے، ورنہ ابتدا میں تو مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یورپ آ کر پڑھنے کا میرا فیصلہ انتہائی غلط تھا۔ اف خدایا، سستی رہائش ڈھونڈنے کے مراحل سے لے کر پارٹ ٹائم جاب تک کس قدر مشکلات کا سامنا رہا۔ میرا کوئی ایک بھی تو جانے والا نہ تھا یہاں۔ جہاں جاؤں زبان کا مسئلہ بھی منہ پھاڑے سامنے کھڑا تھا۔ انگلش بولنے والا کوئی ملک ہوتا تو شاید اس قدر دشواریاں نہ ہوتی۔ اوپر سے پاؤں کو چوٹ لگ گئی۔ ایسے میں تم تو جیسے رحمت کا فرشتہ بن کر آئے۔ لیکن میں فرشتہ نہیں ہوں، احمد مسکرایا۔ آدم زاد ہوں جسے اپنے رخساروں پر تمہارے سانسوں کی حرارت محسوس ہو رہی ہے۔ شفق جس نے اپنا چہرہ احمد کے کندھے پر ٹکا رکھا تھا خفیف ہو کر ایک دم پیچھے ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس جگہ پہنچے جہاں دریا اونچے نیچے پتھروں پر اچھلتا اور شور کرتا ہوا گزر رہا تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا جبکہ شفق کھلی ہوئی تھی۔ آسمان پر کہیں کہیں سرمئی بادل تیر رہے تھے جن پر شفق کا عکس پڑ رہا تھا۔ وہ ایک قریبی بینچ پر بیٹھ گئے۔ شفق نے آنکھیں بند کر کے بینچ کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ دریا کی طرف سے آنے والی ٹھنڈی ہوا اس کے بال اڑا رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے آہستگی سے بولی، یہاں کس قدر سکون ہے۔ تازہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جسم و جاں کو سرشار کیے جا رہے ہیں۔ احمد نے کہا، اور دریا کی لہروں کا شور، شفق، بادل اور وہ دیکھو چاند بھی نکلا ہوا ہے۔ مگر تم نے تو آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، آنکھیں کھولو گی تو یہ سب دیکھ سکو گی۔ تو تم کہتے رہو، اور کیا نظر آ رہا ہے تمہیں؟ میں آنکھیں بند کر کے اور اس منظر کا حصہ بن کر اسے محسوس کرنا چاہتی ہوں، احمد نے کہا۔ بڑا سا چاند درختوں کی چوٹیوں سے کچھ دور ایک سرمئی بادل کے پیچھے سے جھانک رہا ہے۔ آج پورے چاند کی رات ہے شاید۔ جو رات گہری ہوتی جائے گی چاندنی ماحول پر پھیل جائے گی۔ وہ دور شمال کی جانب آسمان پر ایک چمکدار ستارہ بھی ابھی طلوع ہوا ہے۔ کہاں؟ شفق نے آنکھیں کھول کر اشتیاق سے پوچھا۔ دور اس بلند مینار کے اوپر۔ نظر آیا؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا، شفق نے نفی میں سر ہلایا۔ احمد نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ دور چرچ کے برج اور بلند مینار کے درمیان۔ میرے کندھے پر چہرہ ٹکا کر دیکھو۔ شفق اس کے قریب سرکائی۔ مجھے تو نظر نہیں آیا اب تک۔ اس نے احمد کی نگاہوں کے تعاقب میں چرچ کی جانب دیکھا۔ اوفو، وہ رہا چمکتا ہوا، کتنا پیارا ہے۔ لیکن ابھی میری نگاہیں تمہارے کانوں کے آویزوں کی جانب گئی ہیں۔ احمد نے شفق کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے آہستگی سے کہا، یہ آویزیں اس ستارے سے زیادہ چمکدار ہیں احمد علی۔ شفق نے اپنا رخسار اس کے کندھے سے ہٹا لیا اور آنکھیں پھر بند کر لی۔
احمد کہتا رہا، تمہیں پتا ہے تم اس وقت کس قدر دلکش لگ رہی ہو، تمہارے گال اور لوئیں تک سرخ ہو گئی ہیں اور آنکھوں پر گری لمبی پلکیں لرز رہی ہیں، تمہارے بال شانوں سے ہوتے ہوئے سینے پر ڈھلکے ہوئے ہیں، اور یہ تمہارے ہونٹ کیوں کپکپا رہے ہیں؟ احمد تم کوئی اور بات نہیں کر سکتے؟ شفق نے کہا۔ کر سکتا ہوں، بالکل کر سکتا ہوں۔ عمران خان کی حکومت نے 2 سال میں عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا۔ مودی سرکار ہندوستانی مسلمانوں کو سیاسی طور پر تنہا کرنے کی پالیسی پر گامزن ہے۔ برلن حکومت کرونا وائرس سے بڑی حکمت اور تدبر سے نمٹ رہی ہے۔ ہمارے قریب ہی کہیں پھول کھلے ہوئے ہیں جن کی مہک کافی دیر سے آ رہی ہے۔ چاند سرمئی بادلوں کے پیچھے چلا گیا ہے، ماحول پر جو چاندنی چٹکی ہوئی تھی اس کی جگہ تاریکی نے لے لی ہے، ستارے بھی کہیں نظر نہیں آ رہے، اور ابھی ابھی ایک بوند میرے ہاتھ پر گری ہے اور ایک بوند تمہارے اوپری ہونٹ پر، جو نچلے ہونٹ کو تر کرتی ہوئی تھوڑی پر ڈھلک گئی ہے۔ چند اور بوندیں تمہارے رخساروں پر بھی نظر آ رہی ہیں اور کچھ شرارتی بوندیں تمہارے بالوں میں بھی اٹکی ہوئی ہیں۔ بارش تیز ہو گئی تو کیا ہوگا پیاری لڑکی؟ ہم دونوں تو بالکل بھیگ جائیں گے۔ بھیگ جائیں گے؟ شفق نے سسکاری لی۔ اس نے پھر اپنا گال احمد کے شانے پر رکھ دیا تھا اور اس کے کچھ اور قریب سرک آئی تھی۔ اسے اپنے وجود میں لطیف سی لہریں اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ احمد کچھ اور بھی کہہ رہا تھا مگر وہ اب اس کی باتیں نہیں سن رہی تھی، بلکہ آنکھیں بند کیے اسی کے متعلق سوچ رہی تھی۔ وہ کچھ ہی عرصہ قبل اسے یونیورسٹی کے ایک ایسے پروگرام میں ملا تھا جس میں آنے والے فارن سٹوڈنٹس کی رہنمائی کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی گئی تھی۔ شفق نئی اسٹوڈنٹ تھی، اسے کئی حوالوں سے مدد کی ضرورت تھی۔ احمد علی جو یونیورسٹی کا پرانا اسٹوڈنٹ تھا نے ہر طرح اس کی رہنمائی کی، نہ صرف یونیورسٹی کے قریب ہی اسے ایک سستی رہائش ڈھونڈی بلکہ ایک جگہ پارٹ ٹائم جاب بھی دلوا دی تھی، اور پاؤں پر چوٹ لگنے کے بعد تو احمد نے اس کا بے حد خیال رکھا تھا۔ صبح صبح ناشتے کا سامان لے کر اس کی رہائش گاہ پہنچ جاتا، وہ منع ہی کرتی رہ جاتی مگر احمد اس کے لیے آملیٹ اور چائے بناتا اور بیڈ پر ہی اسے ناشتہ پیش کرتا۔ بعد میں بڑے سلیقے سے برتن دھو کر کچن صاف کر دیتا، بلکہ کبھی کبھی اس کے کمرے کی صفائی ستھرائی بھی کر دیتا۔ شروع میں شفق اس کے اس زائد التفات کو شک کی نگاہ سے دیکھتی رہی، لیکن ایک شام اس کے ذہن سے سب شکوک و شبہات دور ہو گئے جب باہر موسلا دھار بارش اور احمد کا واپس اپنی رہائش گاہ پر جانا مشکل ہو گیا تھا۔ تب شفق نے اسے رات وہیں سو جانے کا کہا۔ شفق کا اپارٹمنٹ ایک بیڈ روم اور کچن پر مشتمل تھا۔ احمد نے کچن کے فرش پر گدا بچھایا اور کمبل اوڑھ کر سو گیا۔ اگرچہ شفق نے بیڈ روم کا دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا، پھر بھی اسے رات گئے تک نیند نہ آئی۔ اگلی صبح جب شفق نے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر کچن میں جھانکا، وہ ہمیشہ کی طرح حشاش بشاش زیر لب گنگناتا ہوا ناشتہ بنا رہا تھا۔ اس کے بعد شفق کے دل میں احمد کے لیے نرم جذبات پیدا ہو گئے تھے اور وہ کچھ قریب ہی آ گئے تھے، تاہم وہ ابھی بھی اپنے اور احمد کے درمیان ایک حد فاصل قائم کیے ہوئے تھی۔ لڑکی میرے کندھے پر سر رکھے سو تو نہیں گئی؟ اسے احمد کی بلند آواز سنائی دی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ شکر ہے بوندا باندی بارش میں نہیں بدلی، ہم کچھ دیر اور دریا کے کنارے بیٹھ سکتے ہیں۔ اسی وقت شفق نے دور سے ایک بلونڈ لڑکی کو آتے دیکھا جس نے ایک چھوٹی سی نکر اور بلاؤز پہنا ہوا تھا۔ وہ واکنگ ٹریک پر تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی۔ شفق کبھی لڑکی کے سڈول ٹانگوں اور پتلی کمر کو رش کی نگاہ سے دیکھ ہی رہی تھی کہ لڑکی نے بھی اس کی جانب دیکھا اور دور سے چلائی، احمد! احمد لڑکی کو اپنی جانب آتا دیکھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ لڑکی قریب آئی اور اس نے نہ صرف گرم جوشی سے احمد کو گلے لگا لیا بلکہ جھٹ پٹ اس کے کئی بوسے لے لیے۔ شفق ہکا بکا سی اس منظر کو دیکھے جا رہی تھی۔ احمد نے جرمن میں تعارف کروایا، یہ یولیا ہے میری دوست، اور یولیا یہ شفق ہے۔ یولیا نے بڑی گرم جوشی سے شفق سے ہاتھ ملایا اور اس کی خیریت پوچھی۔ جواباً شفق اس گرم جوشی کا مظاہرہ تو نہ کر سکی، البتہ اس نے مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ یولیا اور احمد کچھ دیر جرمن میں گفتگو کرتے رہے، پھر یولیا ہاتھ ہلاتی اور مسکراہٹ اچھالتی وہاں سے رخصت ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد ماحول پر ایک گمبھیر خاموشی چھا گئی تھی جسے کچھ دیر بعد احمد نے توڑا۔ ہمیں اب واپس چلنا چاہیے، کہیں بارش نہ شروع ہو جائے۔ میں اکیلی واپس جاؤں گی۔ مگر کیوں؟ احمد نے کہنا چاہا۔
احمد، اس بلونڈ لڑکی نے جس طرح تمہیں گلے لگایا ہے اور بوسے لیے ہیں، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ تمہاری دوست سے بڑھ کر کچھ ہے۔ احمد شفق کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر کشمکش کے آثار تھے، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر مناسب الفاظ نہ مل رہے ہوں۔ کچھ اور پل گزر گئے، آخر اس نے کہنا شروع کیا۔ یولیا ایک ایتھسٹ لڑکی ہے، وہ 1 سال تک میری فرینڈ رہی۔ میں اس سے بے انتہا اخلاص رکھتا تھا اور اس سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا، مگر اس شرط پہ کہ وہ پہلے مسلمان ہو، لیکن اسے یہ شرط قبول نہ تھی۔ چنانچہ باہمی رضامندی سے ہم الگ ہو گئے۔ پہلے سا تعلق تو نہیں رہا مگر دوست ہی رہے۔ اب بھی برے بھلے وقت میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ یولیا کے علاوہ بھی کوئی فرینڈ رہی؟ شفق نے جذبات سے آری لہجے میں پوچھا۔ ہاں، جب میں نیا اس شہر میں آیا تو میرے پاس رہائش نہیں تھی، تب ایک اسپینش لڑکی نے میری بہت مدد کی۔ 6 ماہ تک مجھے اپنے کمرے میں رکھا، لیکن اسے ہمیشہ مجھ سے یہ شکایت رہی کہ میں شراب پینے میں اس کا ساتھ نہیں دیتا اور سور بھی نہیں کھاتا، جبکہ اسے سور کا گوشت بے حد مرغوب تھا۔ اس لیے ہم الگ ہو گئے اور اب تم مجھے اپنی فرینڈ بنانا چاہتے ہو۔ ہاں، احمد روا روی میں کہہ گیا، پھر جلدی سے بولا، نہیں، فرینڈ نہیں، میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنانا چاہتا ہوں۔ شفق نے قریب پڑی بیساکھی کا سہارا لیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ احمد تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ شفق نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے تمہارے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تم محض اس لیے کہہ رہی ہو کہ میں نے پوری سچائی سے تمہیں سب کچھ بتا دیا۔ احمد علی، کاش تم نے یہ سچ نہ بولا ہوتا، جھوٹ بول دیتے۔ شفق کے لہجے میں کرب نمایا تھا۔ وہ رکی اور کچھ توقف کے بعد پھر بولی، اور اب پلیز میرے پیچھے نہ آنا، نہ ہی کبھی مجھ سے ملنے کی کوشش کرنا۔ شفق نے دور جاتے سنسان راستے کی جانب دیکھا اور جانے کے لیے مڑی۔ احمد اس کے سامنے آتے ہوئے بولا، شفق رک جاؤ، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، میری بات کا یقین کرو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو چند دن تمہارے ساتھ گزرے میری زندگی کے بہترین دن ہیں، اور یہی بات تم پہلے بھی چند لڑکیوں سے کہہ چکے ہو، ہے نا؟ احمد نے خاموشی سے سر جھکا لیا، اس کے انداز میں بے بسی تھی۔ شفق نے چند لمحے احمد کے چہرے پر نگاہیں جمائے رکھی، پھر قدم بڑھایا اور آہستہ آہستہ بیساکھی ٹیکتی ہوئی احمد سے دور ہوتی چلی گئی۔ فضا پر ایک سوگوار سی خاموشی چھا گئی تھی۔